اچھا میرا سوال ہے کہ یہ جو حدیث وغیرہ میں آتا ہے کہ اللہ کا سر اپنا ہاتھ جماعت کے سر پر ہوتا ہے، یا جو اپنا بکری وغیرہ وہ ریوڑ سے علیحدہ ہوتی ہے اور نقصان اس کو پہنچتا ہے، تو یہ جماعت وغیرہ کے ساتھ یا اور بھی حدیثیں اس طرح ملتی ہیں کہ جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، تو اب جو موجودہ دور ہے اس میں ہم کس طرح رہ سکتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ یہ کیا ہو، آپ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کیا ہو، تو ان حدیث کا کیا مطلب؟ حدیث میں جہاں بھی لفظ جماعت آتا ہے وہ کسی گروہ فرقے کے لیے نہیں آتا. پھر کوئی ایک بندہ اٹھے اس کی وہ اپنی جماعت کھڑی کر لے اور اب وہ دعویٰ کرے ید اللہ مال جماعت کہ اب اللہ کا ہاتھ ہماری جماعت کے پیچھے ہی ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے. اب ساری ان احادیث کو جہاں جہاں بھی لفظ جماعت استعمال ہوا ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جماعت بمعنی حکومت یا ریاست کے ہے. تو عربی کے اندر سلطان جماعت اس سے مراد ریاست ہے. یعنی اس سے مراد کہ آپ نے ریاست کے ساتھ بغاوت نہیں کرنی، ریاست کے خیر خواہ بننا ہے. خلیفہ وقت یا آپ کا حکمران وقت جو مسلمانوں کا ہے اس کے ساتھ آپ نے مل کے چلنا ہے تاکہ امت کا شرازہ نہ بکھرے، امت منظم ہو کے رہے. جب آپ متحد ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی آپ کے پیچھے ہوگا. اگر آپ منتشر ہو جاؤ گے، اپنے اپنے ٹولیاں بنا لو گے، اپنے اپنے امام بنا لو گے، اپنے اپنے لیڈر، اپنے اپنے جھنڈے کھڑے کر لو گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد ہے وہ اٹھا لی جائے گی، تمہارا شرازہ بکھر جائے گا. ٹھیک ہے نا. پھر لوگ جس طرح چاہیں گے آپ کو بم اڑیں گے، جس طرح جو بھیڑی آئے گا جس بھیڑ کو چاہے گا. جیسا آج مسلمانوں کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ ان کا کوئی باقاعدہ منظم سسٹم کوئی نہیں ہے. وہ دشمن آتا ہے، وہ کبھی ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے، کبھی وہ عراق کے اوپر حملہ کرتا ہے، کبھی کویت کے اوپر حملہ کرتا ہے. ایک کو کہتا ہے تم اس کو کھا جاؤ، میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں، میں دیکھتا ہوں کون دیکھتا ہے. یعنی ان کو ہر طریقے سے کمزور کیا جا رہا ہے کیونکہ آپس میں ان کی کوئی اجتماعیت نہیں ہے. جماعت مین اجتماعیت، ریاست، سسٹم یہ ہے. یہ نہیں کہ بھی چند لوگ اٹھیں اور جماعت بنا کے کہیں جی آ جاؤ اب ہماری اطاعت کرو. ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ سے مراد سسٹم ہے جس کے پاس باقاعدہ ریاست ہو، نظم ہو، اور پھر مسلمانوں کے نظم جتنے بھی ان کو خود آپس میں بھی منظم ہونا چاہیے.